دل کی کاغذ پہ ارمان کا پیغام لیے ہوئے پھرتا ہوں، دل کی کاغذ پہ ارمان کا پیغام لیے ہوئے پھرتا ہوں، جذبات کی لہروں سے نکلی ہوئی یادوں کا کلام لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ حسرت ہے چاند ستارے ہی نہیں، زمین و آسماں ہی نہیں، ایشور اور خدا کی فضا کا بنایا ہوا ہر ایک ذرہ ذرہ میری عظیم شخصیت کے نام ہو، ایسی چاہت کا انداز بیان لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ میں بہت فقط محسوس کر رہا ہوں، میں بہت فقط محسوس کر رہا ہوں کہ شوخیوں میں گھلی ہوئی آئینے کے آرائش کی طرح پاکیزہ دلربا کے پایلوں کی جھن جھن جھنکار جیسی زندگی کے روداد سفر میں الگ الگ مقاموں کی کشتیاں جیسی کتابوں کی دنیا سے نکلتی ہوئی اور احساس کے ساحل میں جذبات کی بینا کو بنتی ہوئی شب غم میں کہوں کی اصلیت اور محبت کے مہتاب کے پرچھائی کو ڈھونڈتی ہوئی اور کشمیر کے خوبصورت نیبند پہ کیسر کے گلشن گلفام میں خوف کے عشق کی روز نشانی بنتی ہوئی خواب کے آسمان میں کبوتر کی تابانی سے ارمان کے فضائے عالم میں چٹھی لے کے اڑتی ہوئی مٹکے کی تھاپ اور سرود کے تان سے نکلی ہوئی جناب جگجیت صاحب اور جناب مہندی حسن صاحب کی غزلوں کی زبان سے ہندوستان اور پاکستان کو محبت کی زبان سے ہم زبان کرتی ہوئی اور میری زبان کی پاکیزگی سے سبھی سننے والوں کو میری یادوں کے سخن کا دیوانہ بناتی ہوئی ون میں بے سدھ ہو کے ناچتی ہوئی مور جیسی آب رواں کے کل 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 آواز جیسی اس محفل کی خاموشی کا میری سادگی بھری گالوں کے چاند کو تراش کر گڈھا کرتی ہوئی قاتل مسکان کی حقیقت سے ہر سنگار کرتی ہوئی ایسی گلاب کے پنکھڑیوں جیسی بھینی خوشبو والی اس زبان کے احترام کرنے کا موقع جو اس فنکار کو آپ سبھی چاہنے والوں کی اس دلکش ترین کائنات کی اس خوبصورت محفل میں جو ملا ہے اس کے لئے ہم آپ سبھی کا اپنی سکتی ہوئی سانسوں سے درد کے پیمانے سے جستجو کے عالم میں ڈلتی ہوئی جذبات عدد اور شنگار کی زیارت کرتی ہوئی گیتا بائبل اور قرآن جیسی دنیا کے سب سے بڑے مذہب کسی روتے ہوئے بچے کے بھوک کے ہردرد کے عالم کو پڑھتی ہوئی کسی آدمکت کے پرخلوص لباس میں معززہ مرتبہ کے افسانے بیان کرتی ہوئی گھڑی کے ٹک 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 وقت کے کانٹے کی طرح ذرے کے تنکے کو ضرورت کے بیان کے گلزار میں بدلتی ہوئی مزدور کے پسینے کی تعمیر سے عمارت کا استقبال کرتی ہوئی پیاسی زمین میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ جیسی کسی کابلی والے کے کاجو اور کشمش کے مٹھاس جیسی محبت کی تشنگی میں نزاکت نفاست اور تحسیر کی سیاہی ٹپکاتی ہوئی صفر سے سفر کا استقبال کرتی ہوئی اور اپنی نور نظر میں آفتاب کے روشنی کے شمعوں اور چاند کے چمک کے شفق میں مسجد کے مؤذن کے اذان اور مندر کے پجاری کے پرارتھنا کے گھنٹیوں کی طرح عید کے چاند میں کھناتی ہوئی اور سروں کے عکس میں ڈھلتی ہوئی ہر شام جیسی اس خوبصورت مسلسل ہستی ہوئی مختلف آب حیات والی ادائیگی سے ہم ویبھو بطور ناظم بزم بن کر محبت کا خوبصورت بیان بن کر پوری کی پوری کائنات اور دنیا کو اپنے اس دلکش انداز بیان سے تہ دل سے آداب بزا فرماتے